بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی دوسری شرط ستر عورت ہے۔ ستر عورت سے مراد مرد کے لیے ناف کے نیچے سے دونوں گھٹنوں سمیت چھپا ہوا ہونا، ناف اس میں شامل نہیں جبکہ دونوں گھٹنے اس میں شامل ہیں، اور عورت کے لیے 5 حصوں کے علاوہ سارے کے بدن کا چھپا ہوا ہونا ضروری ہے۔ وہ 5 حصے کون سے ہیں؟ نمبر 1 منہ کی ٹکلی، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں کے تلوے، ان کے علاوہ سارا بدن چھپا ہوا ہونا عورت کے لیے ضروری ہے، اور مرد کا ستر بھی ہم نے سماعت کیا۔ یاد رکھیے کہ اگر اتنا باریک کپڑا پہنا کہ جس کی بنا پر جسم کا وہ حصہ جس کا چھپانا ضروری تھا وہ حصہ ظاہر ہوا، یا پھر اس کی رنگت، جلد کی رنگت ظاہر ہو رہی ہے، تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ نماز کے علاوہ بھی یاد رکھیں کہ ایسا باریک کپڑا پہننا یا پھر ایسا چست کپڑا پہننا کہ جس کی بنا پر جسم کی حیت ظاہر ہو رہی ہو، یہ منع ہے، مردوں کے لیے بھی اور بالخصوص عورت کے لیے تو بدرجہ اولا منع ہے۔ آج کل ہمارے عجیب رواج ہوتا جا رہا ہے، مرد کو اگرچہ اسے بھی پردے کا حکم ہے کہ وہ اپنے ستر کے علاوہ بھی اپنے جسم کو ڈھانپ کے رکھتا ہے، لیکن عورتوں کو تو بدرجہ اولا حکم ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کہ عجیب رواج بنا جا رہا ہے کہ مرد اس کا جسم زیادہ ڈھکا ہوتا ہے جبکہ عورتوں کا جسم وہ کم ڈھکا ہوا ہوتا ہے، مرد ان کا گلا کم کھلا ہوا ہوتا ہے جبکہ عورتوں کے گلے زیادہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی جو چیز شریعت جس چیز کا ہمیں منع کر رہی ہے ہم اس کے خلاف چلتے جا رہے ہیں۔ تو ایسے کپڑے پہننا کہ جس سے جسم کی حیت ظاہر ہو رہی ہو، جس طرح آج کل نیرو پینٹ وغیرہ چل رہی ہے کہ اس قدر چست ہوتی ہے کہ جسم کی حیت ظاہر ہوتی ہے، یا پھر اس قدر چھوٹی پینٹ آج کل پہنی جاتی ہے، عام طور پہ نوجوان لڑکے بطور فیشن ان کو پہنتے ہیں کہ وہ ناؤ سے اس قدر نیچے ہوتی ہے کہ اگر سجدے میں جاتے ہیں اس پینٹ کو پہن کے تو ستر ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور پھر اس طرح کی پینٹ پہننا ویسے بھی شرعاً منع ہے۔ تو مرد ہو یا عورت، شریعت نے جو حکم دیا ہے ستر چھپانے کے علاوہ اپنے اعضاء کو بھی جس طرح مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت ستر ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی وہ اپنے جسم کو ڈھانپ کے رکھتا ہے۔ اور عورتوں کو بدرجہ اولا حکم دیا گیا ہے، انہیں تو صرف 5 اعضاء کی رعایت دی گئی ہے، اس کے علاوہ پورے بدن کو ان کے لیے چھپانا ضروری ہے۔ اسی طرح بعض عورتیں نماز کے اندر اتنا باریک دوپٹہ پہن کے نماز پڑھتی ہیں کہ جس سے بالوں کی رنگت بھی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، تو ایسا دوپٹہ پہن کے بھی نماز نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ستر عورت کا خاص لحاظ رکھیں، اور شریعت نے جو پردے کا حکم دیا ہے، اعضاء کو چھپانے کا حکم دیا ہے، جس طرح حکم دیا اس طرح ہم لباس پہنیں۔ جو اسلام نے جس لباس کا ہمیں بتایا ہے، جو ہم نے بزرگوں سے، صحابہ سے جس لباس کے متعلق سماعت کیا، سنا، اور پھر مردوں کے لیے آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طرز زندگی کے مطابق لباس پہننا، اور پھر عورتوں کے لیے خاتون جنت فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بتائے ہوئے طریقے، یہ جس طرح کا لباس انہوں نے پہنا، اس طرح کا لباس پہنا جائے، انگریزوں کے طور طریقے پہ نہ چلا جائے، بلکہ اسلام کے شعار کو اختیار کیا جائے۔ اسلام جو ہمیں حکم دیتا ہے، اسلام جن باتوں کو ہمیں بتاتا ہے ان باتوں پر عمل کریں، اور سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے لباس کو اختیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔